نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، تفسیر کے تعلق سے بات ہماری چل رہی تھی اصول تفسیر کے بارے میں، علوم قرآن کے بارے میں، اور اس سے پہلے والے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، جن میں سے 4 صحابہ کا ذکر آپ کے سامنے آیا جن کی کافی شہرت تھی تفسیر کے معاملے میں، اور اسی وجہ سے 3 مدرسے کا بھی تذکرہ آیا. ایک مکے کا مدرسہ جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک استاد کی حیثیت سے، اور دوسرا مدینے کا مدرسہ، اور تیسرا کوفے کا مدرسہ جو عراق کا مدرسہ تھا. تینوں کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے جن شاگردوں نے تفسیر کی روایتیں کی ان کا تذکرہ آیا، اور ابی ابن کعب، علی ابن ابی طالب، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں بھی ان کے جو شاگرد جنہوں نے ان سے روایتیں کی ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. تابعین کا یہ دور رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر، آپ کے صحابہ کے دور میں تفسیر، اس کے بعد تابعین کے دور میں تفسیر، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد جو دور آئے گا وہ دور اتباع تابعین کا ہوتا ہے. تابعین سے یہ علم، تفسیر کا یہ علم اتباع تابعین تک پہنچا. لیکن اتباع تابعین کے دور میں اور اس کے پہلے والے دور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو تفسیر کا یہ علم جو زبانی ہوتا تھا، جیسے حدیثیں زبان سے سنتے تھے، کسی کی زبان سے سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے اور پھر اس کو روایت کرتے تھے. کچھ لوگ لکھتے بھی تھے حدیثیں، لیکن عام طریقے سے لوگ زبانی یاد کرتے تھے، اس کو روایت کرتے تھے. تابعین کے دور میں لکھنے کا رواج زیادہ ہوا. اس کے بعد اتباع تابعین جو ہیں ان کے زمانے میں لکھنے کا رواج زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عام ہو گیا یہ. اب یہاں سے جو تفسیریں تھیں اس کو لکھنے کا کام شروع ہو گیا. حدیث کی جو کتابیں ہیں میں نے آپ سے کہا اس میں بھی تفسیر کا باقاعدہ باب کتاب جو ہے تفسیر کی یہ ہوتی ہے. صحیح بخاری میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، صحیح مسلم میں بھی ملے گی، جامع الترمذی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ باقاعدہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. اس کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تفسیر کی کتابیں باقاعدہ وجود میں آنے لگیں، تو یہاں سے اب تفسیر کی 2 قسمیں کی جانے لگیں. اس کے بعد کے جو مفسرین آئے اتباع تابعین اور ان کے بعد بھی، تو اس میں مفسرین کی اور تفسیر کی جو کتابیں ہوتی تھیں اس کی 2 قسمیں کی جانے لگیں. تفسیر کی 2 قسمیں، ان 2 قسموں کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں. اور یہ لفظ آپ بہت سنتے رہتے ہیں لوگوں سے. ایک قسم کو کہا جاتا ہے تفسیر بالماثور. التفسیر بالماثور، اور دوسرے کو کہتے ہیں التفسیر بالرائے.
التفسیر بالماثور، اور دوسری قسم ہے التفسیر بالرائے، التفسیر بالماثور اور التفسیر بالرائے۔ تفسیر بالماثور کا کیا مطلب ہوتا ہے، تفسیر بالرائے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ چیزیں بعد میں شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم نہیں تھی کوئی، صحابہ کے دور میں کوئی تقسیم نہیں تھی، تابعین کے دور میں کہیں کہیں آپ کو تفسیر بالرائے اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی خاص تقسیم نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کے دور میں تفسیر یہ تقسیم ہو گئی، ایک کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں اور دوسرے کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی آج آپ کے سامنے شرح کی جائے گی۔ جب ہم کہتے ہیں تفسیر بالماثور تو کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اثر سے۔ ماثور کیا ہے؟ یہ اثر سے ہے۔ یعنی تفسیر بالماثور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے یا صحابہ کے بعد تابعین سے، اتباع تابعین سے، ان سے جو تفسیر نقل کی گئی ہے، انہوں نے تفسیر کے بارے میں جو بات کہی ہے، اسی کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اب یہ جب تفسیر کی کتابیں لکھی گئی تو یہ سلسلہ شروع ہوا، اسی کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ جو تفسیر پہلی قسم کیا ہے؟ تفسیر بالماثور، تفسیر بالماثور۔ تفسیر بالماثور کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ وہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کی تفسیر آپ نے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کیا ہے، آپ کے کسی صحابی نے یہ تفسیر کیا ہے، کسی تابعی نے یہ تفسیر کیا ہے، اتباع تابعین میں سے کسی نے یہ تفسیر کیا ہے۔ ان سب کو بھی، یعنی تفسیر بالماثور کا مطلب یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کیا ہوگا اسی کو کہیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تفسیر جو کوئی مفسر اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی رائے سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو نقل کرتا ہے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے یا صحابہ سے نقل کرے یا تابعین سے نقل کرے یا اتباع تابعین سے نقل کرے۔ یہ جو طبقے ہیں جن کے بارے میں کہا تھا یہ خیر القرون ہیں، خیر القرون ہیں، یا القرون المفضلہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس سلسلہ وہاں تک جو تفسیر کا سلسلہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں التفسیر بالماثور، یعنی وہ تفسیر جو ایک مفسر نقل کرتا ہے، وہ خود تفسیر نہیں کرتا، اپنی طرف سے کسی آیت کی کوئی تفسیر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس تفسیر کو اس نے نقل کیا ہے۔ تو تفسیر کی کتابوں میں بعد میں جب کتابیں لکھی گئیں تو تفسیر کی کتابوں میں ہمیں تفسیر کی یہ دونوں قسمیں ملتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں التفسیر بالماثور اور دوسرے کو کہتے ہیں التفسیر بالرائے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تفسیر بالماثور کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تفسیر نقل کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، چاہے وہ تفسیر کسی صحابی نے کیا ہو، کسی تابعی نے کیا ہو، ان سب کو جو ہے تفسیر بالماثور ہی کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ تفسیر کیا ہو، تفسیر بالماثور میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، رائے سے تفسیر کیا، اپنے اجتہاد سے تفسیر کیا۔ عربی زبان جو جانتے ہیں، عربی زبان جاننے کی وجہ سے اس آیت کی یہ میننگ ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کسی مفسر نے بیان کیا اور اپنی طرف سے بیان کیا، اور معنی بیان کرنے میں، تفصیل بیان کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نقل نہیں کرتے، کسی صحابی کا قول نقل نہیں کرتے، کسی تابعی کا قول نقل نہیں کرتے، کسی اتباع تابعین میں سے کسی کا قول نقل نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے۔ یہ دو ہیں، ان کو بھلے اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ کو، ضروری یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ تفسیر بالماثور ہونا چاہیے، تفسیر بالرائے نہیں ہونا چاہیے، آپ سنتے رہتے ہیں جو یہ، تو اس کو سمجھنے کے لیے دونوں قسمیں سمجھ لیجیے۔ تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ مسائل آپ کو آئیں گے۔ تو
جب تفسیر بالماثور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہو، بلکہ آپ کی بھی تفسیر، صحابہ کی بھی تفسیر، تابعین کی بھی تفسیر اور اتباع تابعین کی بھی تفسیر. یہ پورا جو دور گزرا ہوا ہے اس میں جو بھی تفسیر نقل کی گئی ہے، جو بیان کی گئی ہے، اس تفسیر کو نقل کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ تفسیر بالماثور ہے. اور جب کوئی مفسر کسی آیت کا معنی، اس کی تفسیر وہ خود بیان کرتا ہے عربی زبان جاننے کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے، کبھی اپنے اجتہاد سے وہ معنی بیان کرتا ہے، لیکن جو بھی بیان کرتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ عربی زبان وہ جانتا ہو. آپ جانتے ہیں کہ قرآن یہ عربی زبان میں، اس کے بغیر تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جو کوئی غیر عربی تو قرآن کی تفسیر کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس کو. جو یہ تفسیر بالرائے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. یہاں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. کہتے ہیں التفسیر بالرائے المحمود، اور دوسری ہے بالرائے المذموم. یہ اپنے اجتہاد سے تفسیر کیا، اپنی رائے سے تفسیر کیا، کسی مفسر نے کسی آیت کا معنی بیان کیا. اس کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل کیا ہوتی ہے، ان کا یہ بیان کرنا، ان کا یہ اجتہاد کرنا اس کی تفسیر میں، یہ صحیح ہے، یہ رائے صحیح ہے، اچھی رائے کہتے ہیں. الرائے المحمود کہتے ہیں اچھی رائے ہے، اچھی رائے ہے، غلط نہیں ہے، تفسیر کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری ہے بالرائے المذموم، اپنے اجتہاد سے تفسیر کر رہے ہیں اور وہ اجتہاد بھی، رائے بھی کیا ہے، وہ مذموم ہے. مذموم کا مطلب جس کی برائی کی جاتی ہے، صحیح نہیں ہے، غلط طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر آدمی منمانی کرتا ہے، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. اس کو کہتے ہیں الرائے المذموم، بری رائے، بری رائے. الرائے المحمود، الرائے المذموم، یہ دو چیزیں ہیں بھائی آپ کے سامنے. رائے المحمود کا معنی میں نے اردو میں بیان کیا آپ کو، یعنی وہ رائے جس کی تعریف کی جائے گی، یعنی آدمی جو اجتہاد کر رہا ہے واقعی اس کا اجتہاد کرنا اس طرح سے صحیح ہے، اس طرح سے معنی اس کا بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تفسیر بیان کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے ہے، لیکن پھر بھی وہ تفسیر صحیح مانی جائے گی. اور دوسری ہے بالرائے المذموم، تفسیر رائے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے اجتہاد کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ رائے اور اجتہاد بھی کیا ہے، غلط طریقے سے. یہ صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. ذہن میں رکھیں گے، کبھی پریشانی کسی بھی مسئلے میں آئے، اس کو سمجھنے کے لحاظ سے رائے المذموم اور رائے المحمود آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کر لیجیے گا. جو مثال بعد میں دیں گے آپ کو، اس سے اور بھی چیز واضح ہوگی آپ کو. پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پوری تفسیر بیان نہیں کی. کسی بھی صحابی نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی. کسی بھی تابعی نے ایک ایک لفظ جو ہے، وہ جیسے اب آج کل ہم معنی بیان کرتے ہیں تفسیر اردو زبان میں، کوئی دوسرا جو ہے انگلش زبان میں جیسے بھی بیان کرتے ہیں، ویسا کسی تابعی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے ایک ایک آیت لے کر کے. چونکہ وہ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، تو جب عربی پڑھتے تھے تو ان کو وہ آیت سمجھ میں آ جاتی تھی، اس کی میننگ سمجھ میں آ جاتی تھی، معنی سمجھ میں آ جاتا تھا ان کو. جہاں پریشانی تھی سمجھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. انہی آیتوں کی تفسیر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے بھی آتی ہے، لیکن پورے قرآن ایک ایک لفظ کا معنی، ایک ایک لفظ کی تفسیر، یہ آپ تفسیر بالماثور میں نہیں پائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ تفسیر بالماثور میں آپ کیا نہیں پائیں گے، پورے قرآن کی تفسیر.
ہر لفظ کی میننگ اس میں، اور ہر لفظ ہر سینٹنس کے بارے میں اس کی تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر آپ نہیں بیان. جیسے ابھی ہم اردو میں تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن کی اس طرح سے تفسیر کہیں بھی تفسیر کی کسی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے یا تابعین سے آپ نہیں پائیں گے. یہ کب شروع ہوا مسئلہ؟ جب کتابیں تفسیر کے بارے میں لکھی گئیں تو پوری جو ہے آیتوں کی تفسیر لکھنا شروع کیا. اب اس میں پھر وہیں سے دو قسمیں بن جاتی تھی. میں نے آپ کو وہی بتایا. تو جو صحابہ اور تابعین سے تفسیر آئی تھی وہ تفسیر تو بیان کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں انہوں نے بیان کیا ہے اس کو پھر بیان کرتے ہیں عربی زبان جاننے کی وجہ سے. عربی زبان کے لحاظ سے اس آیت کا کیا معنی ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں. یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. جس زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی تفسیریں لکھی گئی تو عربی زبان میں بھی اس کا معنی سمجھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو سمجھایا جاتا ہے. یہ سمجھانا عربی زبان، یعنی یہ ضروری ہوتا ہے تفسیر بالرائے، جو بالرائے المحمود کا، اس میں یہ کنڈیشن اور شرط ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے وہ معنی صحیح بنتا ہو تبھی کر سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں بالرائے المحمود. عربی زبان کے لحاظ سے واقعی وہ معنی بنتا ہے اس آیت کا، اور آپ اس لحاظ سے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. لیکن کیا ہے یہ تفسیر بالرائے المحمود کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے لحاظ سے وہی معنی ہے اس کا. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، آپ کے صحابہ بھی جانتے تھے، تابعین بھی جانتے تھے. انہوں نے زبان سے کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ عربی زبان جانتے تھے، اسی لیے ان کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن جب غیر عرب کے سامنے ہم کو قرآن کی تفسیر کرنی پڑتی ہے تو ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے. کیا سمجھانا پڑتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے. حالانکہ اس طرح سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، نہ صحابہ نے سمجھایا، نہ تابعین نے، یعنی ایک ایک آیت کے بارے میں. لیکن ہم کو سمجھانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ہمارے جو لوگ ہیں وہ عربی زبان نہیں جانتے. تو عربی زبان کے لحاظ سے وہ لفظ قرآن کا وہ سینٹنس، وہ جملہ، وہ عبارت، وہ پیراگراف، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیجیے آج کی زبان میں، اگر عربی زبان کے لحاظ سے معنی کوئی مفسر بالکل صحیح بیان کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ تفسیر اس نے پہلے کسی سے نہیں سنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ عربی زبان کے لحاظ سے معنی صحیح بنتا ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے. الگ جو کوئی اس سے ہٹ کر کے تفسیر نہیں کرنی ہے اس کی جو. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں بعد کے دور میں جو تفسیریں شروع ہوئی، تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین عربوں کے جو اشعار ہوتے تھے اس زمانے میں، جو شعر کہتے تھے وہ لوگ، اس کو تفسیر میں پیش کرتے ہیں، بہت کثرت سے پیش کرتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اشعار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت یاد تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت یاد تھے یہ اشعار. بعد کے دور میں امام زہری وغیرہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کو اشعار یہ بہت یاد تھے. اور جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو ہاں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہوتا تھا عربی زبان میں، تو اس شعر کو پیش کرتے. دیکھو عرب لوگ ایسے بولتے تھے، اور اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے. آپ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب اٹھائیں گے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن میں جب الفاظ آتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی عربی زبان کے لحاظ سے وہ تفسیر وہ بھی بیان کرتے ہیں. صحابہ یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ان کی تفسیریں تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں عربی زبان کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. عربی زبان میں اس کی میننگ یہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی تفسیر بالرائے ہی ہے. لیکن کیوں تفسیر بالرائے ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ اتباع تابعین نے کہا. ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے ہم بیان کرتے ہیں.
یعنی ہم سے مراد میری اپنی نہیں ہے، جو مفسرین بعد میں کتابیں لکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح عربی زبان بھی، عربوں کی عربی بھی بعد میں کمزور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کی زبان تو بڑی اچھی تھی، فصیح عربی زبان جانتے تھے۔ تابعین کے دور میں بھی زبان کی وہ بات تھی، ان کے بعد بھی تھوڑا حصہ رہا اس کا، لیکن اس کے بعد عربوں کی زبان عربی خود بھی کمزور ہو گئی۔ ان کو خود بھی عربی میں یہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہونے لگا، ان کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت پیش آئی۔ جو لوگ اچھی طرح سے عربی جانتے تھے انہوں نے ان کو عربی میں بھی تفسیر بیان کی، دوسری زبانوں میں بھی اور عربی میں بھی تفسیر بیان کی گئی۔ اگر وہ تفسیر عربی زبان کے لحاظ سے، اس کے اصول کے لحاظ سے، اس کے گرامر کے لحاظ سے صحیح ہے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے المحمود، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے شریعت میں۔ جو آپ سنتے رہتے ہیں تفسیر بالرائے کی برائیاں، یہ سب کس جو ہے تفسیر کے بارے میں ہے؟ تفسیر بالرائے المذموم، جو دوسری قسم ہے۔ عربی زبان و ادب کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے وہاں وہ تفسیر بیٹھتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم زبردستی کیا کرتے ہیں؟ وہ تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا، کیوں یہ کرنے لگے لوگ، بعد میں ایسی چیزیں کب سے شروع ہوئیں، وہ تاریخ بھی ہمیں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ یہ تفسیر بالرائے المذموم کا سلسلہ کیوں شروع ہوا تھا، کیوں لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا، وہ ایک تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تو پھر تفسیر بالرائے المحمود، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اب آپ کو مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ہم نے یہ پڑھا۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ یاسین، حامیم، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے مفسرین کے یہاں، جن کو الگ الگ ایسے ہی پڑھا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے ہی اس کا پڑھنا جو ہے ثابت ہے، ایسے ہی پڑھا گیا ہے، الف لام میم حامیم یاسین، ایسے ہی اس کو پڑھا گیا، ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے فرمایا، نہ تابعین میں سے صحیح سند کے ساتھ کسی سے بھی یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے بھی ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے یہ کہ عربی زبان میں اس کی کیا میننگ ہوتی ہے اس کو کوئی بیان کرے۔ تو اب یہاں قرآن کے یہ آیت، اس کو کیا کریں گے؟ جو تفسیر بالرائے المحمود کریں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بہتر معلوم، ہمیں اس کی تفسیر کی کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ عربک لینگویج کے الفابیٹ ہیں، یا ہے، سین ہے، اس کے الفابیٹ ہے، یہ جان لینا کافی ہوتا ہے۔ اب عربک لینگویج کو جاننے والا بھی اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو متشابہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، قرآن میں متشابہ اور محکم کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو متشابہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں شبہ عربی جاننے کے باوجود بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، ایک مفسر کے لیے مشکل ہے کہ اس کو بیان کر سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں آئی ہے، آپ کے صحابہ سے کوئی بات نہیں آئی، تابعین سے کوئی بات نہیں آئی، ہم اس آیت کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کریں گے۔ اگر کرنا شروع کریں گے تو اسی کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے المذموم، اسی کی برائی کی جاتی ہے کہ آپ کیسے جو ہے اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہی مراد لیا ہے، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر لینگویج کے لحاظ سے وہی معنی ہوتا تو آپ کرتے، تو ہم کوئی بات نہیں کہتے، چونکہ عربک لینگویج میں ہے اور عربک لینگویج کے لحاظ سے اس لفظ کا، اس آیت کا یہی معنی ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ معنی کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یہ بیان کر سکتے ہیں۔
لیکن جس کا تعلق، تفسیر کا تعلق لینگویج سے نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، آپ کے صحابہ نے بیان نہیں فرمایا، آپ کے صحابہ کے بعد تابعین نے بیان نہیں فرمایا، تب ہم بھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ ایسے موقع پر جو مفسرین تفسیر بالماثور کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر آئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو صحابہ تابعین سے آئی ہے، یا صحیح رائے سے جو تفسیر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس سے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں گے بعض مفسرین کو کہ وہ کہتے ہیں یاسین، طٰہٰ، یہ سب کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اب یہ چیز کہ یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، طٰہٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو عربک لینگویج اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تفسیر لازمی طور پر تفسیر بالماثور ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی ایسی تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے یا تابعین نے جنہوں نے صحابہ سے حاصل کیا انہوں نے بیان کیا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بات جو ہے یہ تفسیر بالماثور کی بات کر رہا تھا میں آپ کو، یہ ذہن تفسیر بغائل محمول۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ساری باتیں ہم یہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ سب معنی جو ہے ہم اس کا کرتے ہیں آیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں آئی ہے، آپ کے صحابہ سے یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ معنی کرتے ہیں، کیونکہ عربک لینگویج کے لحاظ سے اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ تو مفسرین نے عربی زبان جاننے کی وجہ سے، عربی زبان کے لحاظ سے اس آیت کی کیا تفسیر بنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو جانتے ہوئے، آپ کے صحابہ اور تابعین کی تفسیر کو جانتے ہوئے، اگر آپ نے تفسیر کیا ہے، صحابہ یا تابعین نے تفسیر کیا ہو تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن کسی آیت کی تفسیر انہوں نے نہیں کیا ہے اور عربی زبان کے لحاظ سے اس کی جو تفسیر بنتی ہے وہ تفسیر اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور غلط بھی نہیں ہے عربی زبان کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں یہ تفسیر کیسی ہے؟ بالرائل محمود، یعنی یہ تفسیر آپ قبول کریں گے۔ ان مفسرین کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر کیسے کر دیا، قبول کریں، کیونکہ عربی زبان کے لحاظ سے وہ صحیح ہے۔ یہ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے اب لا ریبہ، کوئی بھی معمولی عربی جاننے والا بھی وہ جانتا تھا کہ جو ہے لا ریبہ کا مطلب کوئی شک و شبہ نہیں، تو اس تفسیر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ آپ کے صحابہ کو، اسی لیے وہ تفسیریں نہیں بیان کی گئی، احادیث وغیرہ میں یہ تفسیر اس طرح سے نہیں بیان کی جاتی۔ ھدی للمتقین، اب متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا اپنا ایک معنی ہے عربی زبان میں، لیکن متقی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ سے، اس کے بعد تابعین سے بھی تقوی کیا ہے سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب مفسر اس کو نقل کر دیتا ہے، ہاں تقوی کے بارے میں ایک صحابی نے فلاں نے یہ بیان کیا، ایک تابعی نے بیان کیا اس کو کہ تقوی اصل میں یہ ہے انسان کے اندر، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب آگے بڑھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عربی زبان والا جانتا ہے اس بات کو، اب اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کے سامنے اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع تابعین نے نہیں کیا، لیکن مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے جو عربی نہیں جانتے۔ غیب کیا ہے؟ یہ
جو چیز آپ کے سامنے نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے. وہ سمجھانا پڑتا ہے. یہ تفسیر عربی زبان کے لحاظ سے کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ تفسیر یہ بالرائے کیسے کر رہے ہیں، اپنی رائے سے کیسے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو آپ اپنی رائے سے کیسے بیان کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں بیان کیا جائے گا. آگے ایسے ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب عربک لینگویج کے لحاظ سے اس کی ایک تفسیر بنتی. بالآخرت یہ پہلے کہا، اس کے بعد ہم کہا، اس کے بعد یوقنون کہا. جو بھی عربک لینگویج جانتے تھے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کہا جاتا قرآن میں کہ یوقنون بالیوم الآخر تو مانا ہوگا آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یہ بھی مانا ہوگا. لیکن ویسے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو اس میں عربک لینگویج کے لحاظ سے تاکید ہوتی ہے، یعنی آخرت کے بارے میں صحیح معنی میں انہی لوگوں کا ایمان ہے، انہی لوگوں کا ایمان ہے. اب کوئی آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ عربک لینگویج کے لحاظ سے اس میں بڑی تاکید پائی جاتی ہے ان کے ایمان کے تعلق سے، یقین کے تعلق سے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط تفسیر کر رہا. نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. تفسیر عربک لینگویج کے لحاظ سے بالکل صحیح کر رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تفسیر بالرائے المذموم کب ہے؟ جبکہ عربک لینگویج کے لحاظ سے بھی وہ تفسیر بنتی نہیں ہے، پھر بھی آدمی وہ تفسیر کرے اس آیت کی. اور وہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اور تابعین نے نہیں کیا. اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں، حالانکہ یہ مثال تو بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. قرآن میں ہے ان اللہ یأمرکم، وہی سورہ بقرہ کی بات آگے جو ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ، ایک گائے جو ہے ذبح کرو. اب یہ عربی زبان کے لحاظ سے بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ایک گائے ذبح کرو. یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی تفسیر بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا کہا کہ کوئی بھی گائے اولا کر کے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس پر عمل کرنا پورا ہو گیا ہوتا. یہ حدیث میں آتا ہے. اب اس سے بالکل صاف بات لگ رہی ہے کہ یہاں بقرہ سے مراد عربک لینگویج میں جسے ہم اردو میں گائے کہتے ہیں، انگلش میں کاؤ کہتے ہیں، وہی مراد ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں گے شیعوں کو بعض جو ہے جو رافضی اور اثنا عشری شیعہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بقرہ سے مراد یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ انہی کو ذبح کرنے کا حکم. اب یہ تفسیر کیسی ہوئی؟ تفسیر بالرائے المذموم. عربی زبان کے لحاظ سے کہیں یہ معنی نہیں آتا. اگر ہم جو عربی زبان سیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ معنی بیٹھتا نہیں، لیکن وہی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کا، تب کہا جاتا ہے وہی معنی ہے. اگر کوئی لفظ جو عربی زبان میں اس کی میننگ ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ کیا ہو؟ ثابت ہو کہ ہاں اس زمانے میں اس لفظ کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے. آپ کو وہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور قرآن کی اس آیت کے بارے میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ
ملایا نہیں، ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ قرآن میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہم میں سے کون ہے ایسا شخص؟ یہ کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا۔ بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے کہا جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں، یعنی اب یہ ظلم یہاں پر جو عربی زبان کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے۔ تو جب بھی عربی زبان کے لحاظ سے لفظ کی جو میننگ ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی معنی کرنا ہو تو ضروری کیا ہے کہ اللہ کے، جس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی، وہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے وہ بھی داخل ہوتی ہے اس کے اندر چیز، یعنی وہ عربی زبان سے ہٹ کے نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رہی ہے بھی جو میں نے لفظ استعمال کیا کہیں غلط آپ معنی نہ سمجھ جائیں اس کا، لیکن کسی خاص عربی میں بھی کسی خاص معنی کے لیے وہاں آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کون بتائے گا ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں کوئی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں تفسیر بالرائے مضمون۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو، یہ سحری جب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ سحری کے وقت میں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ یہ لفظی معنی ہے عربی زبان کے لحاظ سے الخیط الابیض الخیط الاسود۔ جب بھی کوئی شخص یہ آیت سنے گا تو عربک لینگویج کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا۔ ایک صحابی نے وہی سمجھا، اسی لیے وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کر کے وہ دیکھتے تھے اور کھاتے تھے کہ دیکھیں دونوں واضح ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ابھی کھا سکتے، اتنا اندھیرا ہے کہ ابھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، ایسا انہوں نے سمجھا تو آپ نے ان کو کہا نہیں، اس سے مراد یہ کالا دھاگا سفید دھاگا نہیں، بلکہ یہ رات کی تاریکی ڈارکنیس اور دن کی سفیدی، دن جو نکلتا ہے اس کا جو اجالا برائٹ جو ہے، جو کہتے ہیں برائٹنیس جو ہے، تو یہ مراد ہے اس سے، رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی یہ مراد ہے، یہ دھاگا مراد نہیں ہے، یہ آپ مت کرو۔ تو یہ چیز کون بیان کرے گا ہم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ چیز کوئی اور کرنے لگے گا تو اس کو تفسیر بالرائے مضمون کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ اور تابعین سے آئے تبھی کیا مانیں گے آپ؟ صحیح مانیں گے، اس کو نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہی ہے ذہن میں رکھنے کی بات۔ تفسیر بالماثور، تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے میں میں نے آپ سے کہا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عربی زبان کے لحاظ سے کوئی جو تفسیر بنتی ہے وہی تفسیر کر رہا ہے تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا یا نہیں کیا، کسی صحابی نے بیان کیا یا نہیں بیان کیا، تابعی نے بیان کیا یا، یہاں نہیں سوال کیا جائے گا۔ لیکن جہاں اس سے ہٹ کر کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، جو عربی کا اصل معنی ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ تفسیر بالماثور، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا یا صحابی نے بیان کیا، اپنی طرف سے آپ بیان نہیں کر سکتے، کوئی عالم اپنی طرف سے، کوئی مفسر اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے مضمون۔ تو بعد کے دور میں جب تفسیر کی کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئیں تو تفسیر کی یہ شکل ہمارے سامنے آئی تھی، جو یہ اس نقطے کو سمجھنا تھا۔ اب تفسیر بالرائے مضمون کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ میں نے آپ سے کہا یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز نہیں رہی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہوئی، تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوئی، کہیں کہیں کسی نے اپنی رائے سے بہت معمولی سے ایک دو جو ہے لفظ کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے آتی ہیں۔ اسی طرح سے اتباع تابعین کے دور میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی چیز نہیں رہی، لیکن اسی دور میں کچھ گمراہ فرقے جب سامنے آئے تو گمراہ فرقوں کی طرف سے تفسیر بالرائے بھی ظاہر ہوئی، جو تفسیر بالرائے المذموم کہتے ہیں، وہاں سے وہ چیزیں جو ہے ظاہر ہوئی تھی۔ شروعات اس کی ہوتی ہے، وہ ایک تاریخ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر، اس درس کو یہیں پر جو ہے ختم کرتے ہیں۔